الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وغيثنا ومغيثنا آلانا وأولانا سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ۔ محبت ذوق اور شوق کے ساتھ بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ درود پاک پڑھنا تو ویسے بھی اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت کو پڑھتے رہیں، لیکن اس آیہ کریمہ کے پڑھنے کے بعد ہر جو مومن ہے، چونکہ رب مومن کو خطاب کرتا ہے تو اس لیے ہر ایک پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے اس محبوب پر درود و سلام پڑھے، تو لہٰذا ذرا محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔
सुहाने बाद में आए, ये नजारे ये सब मौसम सुहाने बाद में आए। मिलकर कहते हैं ये नजारे ये सब मौसम सुहाने, ये नजारे ये सब मौसम सुहाने बाद में आए। वो पहले थे मगर जलवा दिखाने बाद में आए। कहते वो पहले थे मगर जलवा दिखाने बाद में आए। हर एक का ये ईमान और अकीदा है कि नहीं कि सरकार सबसे पहले थे मगर खत्म नबूवत का ताजदार बनाकर रब्बुल आलमीन ने सबसे आखिर में नबियों में भेजा है। तो जिसका ईमान है जरा हाथ खड़ा करके बताए। तो सबका ईमान है। 4-5 किलो का हाथ उठाने के बजाय आप एक छटांग की जुबान को हिलाकर ये इजहार कर दें और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाकर ये बता दें कि हम उस नबी का मिलाद मना रहे हैं जिन्हें रब ने सबसे पहले अपने नूर से बनाया। कहते वो पहले थे मगर जलवा दिखाने और खुदा के बाद थी हस्ती फकत ज़हरा के बाबा की। खुदा के बाद थी हस्ती फकत ज़हरा के बाबा की। रसूलों और नबियों के ज़माने बाद में आए। रसूलों और नबियों के ज़माने बाद में आए। आप लोगों की इस खामोशी को देखकर ऐसे लगता है कि आपका ये ईमान खुदा न खास्ता नहीं है कि हमारे नबी सबसे पहले थे। अगर यकीनन होगा, लेकिन अगर किसी का ईमान नहीं चले, मैं एक हदीस मुबारक आपके गोश गुजार करके फिर अशार को पढ़ता हूँ, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। इब्ने सागर की रिवायत है, जनाब हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इसके रावी हैं। और जनाब हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको अगर हदीस में रवायत करते हुए देखा जाए, उलमाए किराम मौजूद हैं, तो आपकी अक्सर रवायात जो थी आका करीम अलैहिस्सलाम से सवाल होता था और उसका जवाब लिया करते थे। और आपका हर सवाल वो होता था कि जिसका ताल्लुक या गुजरे हुए जमाने से होता था या मुस्तकबिल में आने वाले जमाने से हुआ करता। और सरकार से ये सवाल करके आप हमें ये अकीदा देते थे कि लोगों, नबी तो होता ही वो है कि जिससे या गुजरी हुई पूछी जाए या आइंदा आने वाले जमाने की पूछी जाए। नबी गुजरे हुए की भी बता देता है, आइंदा आने वाले की भी बता दिया। आपने इसी ज़िमन में एक सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बुल आलमीन ने इस कायनात की तमाम अशिया को पैदा फरमाया। मेरा आज सवाल यह है कि रब जब खुद था और कुछ भी ना था, रब ने सबसे पहले किस चीज को तख्लीक फरमाया है? जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान। आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, जाबिर तू मुझसे पूछता है, मुझे क्या पता होगा रब ने ये हजारों लाखों साल पहले क्या बनाया होगा। नहीं, आका करीम ने जवाब भी इरशाद फरमाया और सुनियों को अकीदा भी अता फरमा दिया। जनाबे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे,
اے جابر تو یہ پوچھتا ہے رب نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہی۔ فرمایا اے جابر رب ذوالجلال جب خود تھا اور کچھ بھی نہ تھا، نہ رب نے ان آسمانوں کی تخلیق فرمائی تھی، نہ رب نے ان زمینوں کو بنایا تھا، ابھی رب ذوالجلال نے ان شجر و حجر کی تخلیق نہ فرمائی تھی، نہ رب ذوالجلال نے دریاؤں سمندروں کو پیدا فرمایا تھا، نہ رب ذوالجلال نے ان ہواؤں فضاؤں کی تخلیق فرمائی تھی، نہ رب ذوالجلال نے ان بادلوں کو بنایا تھا۔ اے جابر ابھی رب نے انسانوں کو نہ بنایا تھا، نہ رب ذوالجلال نے جنات و فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا، نہ رب ذوالجلال نے ابھی ان جنتوں کی تخلیق فرمائی تھی، نہ رب ذوالجلال نے یہ لوح و قلم بنائے تھے، نہ رب ذوالجلال نے وہ سارے جہانوں کی کوئی چیز بنائی تھی۔ اے جابر جب خود رب ذوالجلال کی ذات تھی اور کچھ بھی نہ تھا، رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے پیارے نبی محمد کے نور کو پیدا کیا ہے۔ رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے محبوب محمد کے نور کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے، کہہ دو وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے۔ حمد و نعت کے بعد میرے نہایتی واجب القدر عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بالخصوص سٹیج پر موجود علماء کرام، مشایخ عظام، ثنا خوانان ذی احتشام، زیب مسند صدارت پیکر اخلاص و محبت، پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی اولاد علی، حضرت قبلہ پیر سید امجد حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ قطبال شریف، اور ان کے علاوہ جتنے بھی اس محفل پاک میں آپ لوگ تشریف فرما ہیں، یہ محفل پاک، یہ چراغاں کرنا، یہ خوشی کا سما بنانا، میرا آپ کو دیکھ کر یہ دل چاہا کہ تھوڑی سی بات میں، چونکہ مقررہ وقت میں انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا تو منٹوں کی بات ہوگی۔ یہ محفل پاک اس قدر سردی کی اس رات میں، اور رات کا یہ پچھلا پہر، پھر بھی اتنی کثیر تعداد میں یہاں پر عشاقان رسول کا بیٹھنا، آقا کی نعتیں سننا، درود و سلام پڑھنا پڑھانا، اللہ رب العزت کے نام کی تسبیحات کا پڑھنا، یہ جو محفل پاک ہے کوئی نئی بدعت یا نئی چیز نہیں ہے، نہ یہ ہمارے آباء و اجداد نے سجائی ہے، نہ ہی یہ ہمارے آباء و اجداد کے آباء نے بنائی، نہ یہ گزرے ہوئے زمانے کے ہمارے کابرین نے سجائی، تبا تابعین ہی نہیں، تابعین نے نہیں، صحابہ کرام نے نہیں، بلکہ نبی آخر الزمان سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں نے بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجایا۔ ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ اپنے نبی کے متعلق جب بات آئے اور اس کے جشن آمد کا جشن منانے کے لیے بیٹھے ہوں تو اس طرح ڈھیلے بن کر نہیں بیٹھنا، یہ سردیوں کے موسم میں آپ اس طرح سکڑ کر بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کے ذوق کو دیکھ کر حدیث مبارکہ ایک ذہن میں آئی، جناب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے فرمایا کہ آذن تو فی غدات باردت، صبح کے وقت بڑی سردی کا عالم تھا، میں اٹھا اور میں نے آذان دی، آذان دینے کے بعد دیکھا کوئی بھی مسجد کی طرف نہ آیا، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام حجرہ مبارک سے تشریف لاتے ہیں، جو ہی پہنچے آقا نے دیکھا مسجد خالی ہے، فرمایا این الناس یا بلال، بلال آج لوگ کہاں ہیں؟
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سردی کے عالم میں ہو سکتا ہے نماز گھر میں ادا کر دی ہو، مسجد میں نہیں آئے۔ آقا کریم نے والدحا کے مکھڑے والے نے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھایا، ادھر ہاتھ اٹھا کر ابھی چہرے والدحا پر نہیں ڈالے تھے۔ بلال فرماتے ہیں میں نے دیکھا آقا کے ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر ہر گلی سے نکلتا ہوا ہر شخص دیکھتا ہوں اور پنکھے جھولتا ہوا مسجد نبی کی طرف آ رہا، مسجد نبی کی طرف پنکھے جھولتا ہوا۔ حیران ہے کہ چند لمحے پہلے تو اتنی سردی تھی لیکن اب اتنی گرمی کے پنکھے جھولنا شروع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ چاہا کہ یہ میری مسجد میں آئیں، یہاں پر ذکر کریں، عبادت کریں۔ رب العالمین نے آپ محبوب کی چاہت کو اسی وقت پورا کیا۔ سخت سردی کے عالم کی وہ سردی کا موسم تبدیل کر کے ایسی گرمی کی کہ ہر ایک بستروں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ کی محفل ہی ہو، آقا کریم کا تو نام ہی وہ نام ہے جس نام سے دیوانے مچل جایا کرتے ہیں، تو اس نام کی محفل ہو اور اس طرح بیٹھے ہوں، مزہ نہیں آ رہا۔ ذرا محبت دوا سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس محبوب کے نام کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں، اس محبوب کی بڑائی اور بلندی کو سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس اعزاز کو دیکھتے ہوئے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس محبوب کی ذکر کی محفل سجی ہو تو اس طرح بیٹھے ہوں، کس کے نام کی؟ جس نام کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیڑا سونا نام ہے محمد دا، اس نادیا ریسا کون کرے، کہہ دو کیڑا سونا نام ہے محمد دا، اس نادیا ریسا کون کرے۔ بولو ضرور یار، تھوڑا تھوڑا، میں آپ جب تک بولیں گے نہیں میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ بلند آواز سے کہتے ہیں کیڑا سونا نام ہے محمد دا، اس نادیا ریسا کون کرے، کیڑا سونا نام ہے، او کیڑا سونا نام ہے محمد دا، اس نادیا ریسا کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا، اس چھاں دیا ریسا کون کرے، کیڑا سونا نام ہے محمد دا، اس نادیا ریسا کون کرے۔ جناب رب العالمین نے اس محبوب کے نام کو کیسا رکھا؟ چلے میں بات یہیں سے آگے لے کر جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس محبوب کے نام کی، جس کے نام کے تذکرے آج ہم کر رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبیوں نے بھی، یہ اللہ کے نبیوں نے اس ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجانا، یہ بھی بات کی بات ہے۔ رب فرماتا ہے انسانیت ابھی نہ تھی، میں نے خود اس محبوب کے نام کی محفل کو سجایا ہے۔ ذرا محبت سے کہتے سبحان۔ چنانچہ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا اے لوگو میں نے اپنے محبوب کے نام کی محفل کو انسانیت سے پہلے سجایا ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ابھی انسانیت نہ تھی، میں نے عالم ارواح کے اندر سارے پاک نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر دیا۔ یا اللہ ان کو اکٹھا کر کے پھر کیا کیا؟ فرمایا میں نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ اے میرے نبیوں جب تمہیں میں دنیا میں انسان بنا کر بھیجوں گا، بشر بنا کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں بھیج کر تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، حکمت سے بھی نوازوں گا۔ جب تمہیں میں عطا کروں گا یہ کتاب و حکمت ملنے کی
وجہ سے تمہارا مقام مرتبہ اونچا ہو جائے گا. باقی بھی لوگ ہوں گے, تم بھی انسان ہوگے, لیکن تمہارے درمیان اور ان انسانوں کے درمیان فرق یہ ہوگا کہ سارے تمہارے امتی کہلائیں گے اور تم ان کے نبی بن کر ان سے اعلیٰ اعزاز پر فائز ہو جاؤ گے. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول, پھر یہ ہوگا تمہیں میں نبوت و رسالت عطا کروں گا, پھر تمہارے دور میں میرا شانوں والا عظمتوں والا رسولوں کا رسول محمد آ جائے گا. کون آئے گا؟ عظمتوں اور شانوں والا رسول آ جائے گا. یہ اللہ رب العزت نے جب نبیوں سے وعدہ لینے کی بات کی تو ایمان سے بتائیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, نبیوں سے میں نے وعدہ لیا, کیا ہمارے نبی اس میں نبی نہیں تھے؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں نبی تھے, لیکن رب العالمین نے فرمایا ابھی اس محبوب کی بات نہیں کی. فرمائے اخذ اللہ میثاق النبیین, نبیوں سے وعدہ لیا. یا اللہ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا کہ اور کچھ نہیں بلکہ ان کو جمع کر کے میں نے یہ بتایا نبی اور رسول تم بھی ہو, لیکن یاد رکھنا ان سب کو جمع کر کے میں اپنے اس محبوب کی شان رسالت بتا رہا ہوں کہ رسول تو تم بھی ہوگے جنہیں میں دنیا میں بھیجوں گا, لیکن تمہارے دور میں میرا شانوں والا عظمتوں والا رسولوں کا رسول بھی آئے گا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہاتھ گواہ بنا کے ہاتھ چکے بولو تاکہ بروز قیامت حق توڑے حق کچ بولے, اے ہاتھ توڑے حق کچ بولے نعرہ رسالت. کیا بات ہے, کیا فرمایا؟ رسولوں کا رسول آئے گا. یہ الگ کر کے میں جو اپنی بات کہی تھی ذرا اس پر دعوے پر دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نبی جمع کیے اور پھر اس شان رسالت کو ان میں بیان کیا. فرمایا رسول نبی تو تم بھی ہو, لیکن یہ رسولوں کا رسول آئے گا. یہ آنا جو تھا پتہ چلا آج بھی ہم محفل سجا کر آمد مصطفیٰ کے نعرے لگا کر یہ کہتے ہیں کہ نبی آیا, اس آنے پر خوشی مناتے ہیں. رب نے عالم ارواح میں نبیوں کی محفل سجا کر جاءکم رسول کہہ کر فرمایا آئے گا وہ رسول, اس کی آمد کے تذکرے گویا کہ انسانیت سے پہلے بھی ہو رہے ہیں. یا اللہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ رب العالمین ارشاد فرمایا نبیوں جب وہ شانوں والا رسول آ جائے گا تمہیں جو کتاب و حکمت دی گئی ہوگی مصدق لما معکم, ان کی وہ تصدیق کرے گا. پتہ چلا تصدیق وہی کرتا ہے جو وقت پر موجود ہوتا ہے, یعنی رب العالمین کے فرمان کے مطابق رب کا یہ محبوب نبی اس وقت سارے رسولوں کے دور میں آ کر ان کی کتاب و حکمت کی تصدیق بھی کرتا. آخر میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی وہ شان, وہ رفت بتائی, وہ عظمت بتائی. ذرا میری طرف توجہ کرتے ہوئے بات کو سنیے گا. جس محبوب کی محفل کو آپ سجا کر بیٹھے ہیں اس محبوب کی شانوں کو بیان کرنا یہ میرے رب کی کیسے سنت ہے. میرے رب نے کتنی بڑی شان بیان کی اور وہ بھی نبیوں کی محفل سجا کر بیان کی. فرمایا اے میرے نبیوں جب تم رسالت عطا کر کے دنیا میں بھیجے جاؤ گے تمہارا مقام اور انسانوں سے بڑا ہوا ہوگا, لیکن یہ تمہیں یاد رکھنا ہوگا. فرمایا لا تؤمن النبی ولا تنصرنہ, او میرے نبیوں جب میرا وہ شانوں والا رسول آئے گا اور تمہارا مقام یہ ہے کہ سارے تمہارے امتی تمہارا کلمہ پڑھیں گے اور تمہارا کام یہ ہوگا تم نے اس میرے محبوب محمد کا کلمہ پڑھنا ہے. کلمہ لا تؤمن النبی, ضرور اس پر ایمان لانا ہے. فرمایا تمہیں نبی بناؤں گا, کتاب و حکمت دوں گا. معنی یہ ہوا یہ نبی بنانا جو ہوتا ہے اس لیے کہ نبی دوسروں سے اعلیٰ ہوتا ہے. دوسروں سے بولو کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بولے, اعلیٰ ہوتا ہے. تم بھی اعلیٰ ہوگے,
تمہارا مقام کسی انسان جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن اب الگ سے میرے محبوب جس کے نام کی محفل سے جا رہا ہوں ذرا اس کی شان سنو. تمہارا اعلیٰ مقام اس وقت ہوگا جب لوگوں کی زبانوں پر تمہارا کلمہ ہوگا، لیکن میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں، تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لینا. یہ نبی اعلیٰ ہیں، لیکن ان نبیوں سے بھی اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا تھا، فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی. یہ سارے آندہ نا سارے ذرا جھوم جھوم کے اپنے نبی دی شان بیان کر دیو یا کہہ دو کہ سب سے اولا. مزہ نہیں آ رہا جس قدر مجمع بیٹھا ہے، کھبے بھی وہ لوگ کہ سب سے اولا ران گونج بڑھ جائے سب سے اولا. سب سے اولا سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا رب العالمین نے ہمیں وہ نبی عطا کیے جن کی محفلوں کو سجا کر، اس لیے ہم اس محفل پاک کو سجا کر آج بھی اس محبوب کی شان اقدس کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے محبوب نے عالم ارواح میں بھی اس محبوب کا ذکر کر کے سب کو یہ بتایا، اے رسولو تم بھی اعلیٰ ہو، لیکن سب سے اعلیٰ کہہ دو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. ادھر آپ زیادہ توجہ کریں. تشریف لائے ماشاءاللہ عالم اسلام کے معروف ثناخان مصطفیٰ ساہیوال کی سرزمین سے نعت کو شاعر جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب سٹیج کی زینت بنے. میاں والی کی سرزمین سے محمد حنیف قمر آبادی صاحب آپ تشریف لائے، اور سید فرحت عباس قاسمی صاحب معروف ثناخان راول پنڈی سے تشریف لائے. جملہ احباب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا. میں تشریف لائے، آپ ذرا دیدار بھی کرتے رہیں، لیکن آپ ذرا توجہ ادھر ادھر نہ ہٹائیے کریں، کیونکہ نعتخوان جب نعت پڑھتا ہے اس سے اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب خطاب کرنے والا خطاب کرتا ہے اللہ کا قرآن اور حدیث آپ کو پہنچانا، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کو سمجھیں اور بات آگے بڑھائیں. چند منٹوں کی بات ہوگی لیکن آپ توجہ ادھر ادھر نہ کریں، ذرا میری طرف توجہ رکھتے ہوئے. احمد علی کے حاکم صاحب تشریف لائے، میں بھی ان کا بڑا فین ہوں، اور فین اس لیے ہوں کہ یہ اپنے آپ کو سیدہ زہرا کا گدا کہتے ہیں، اور ہم تو سیدہ زہرا کی اولاد سے ہیں. اللہ رب العزت نے اس چیز سے نوازا ہے، جو سیدہ زہرا کا ذکر ادب سے کرتا ہے ہم اسے بھی اپنا امام کہتے ہیں. کیا بات ہے. ان کو ہم بھی انشاءاللہ سنیں گے. میرا ارادہ تھا نکل جاؤں گا، لیکن ابھی سنا، انشاءاللہ بیٹھوں گا سنوں گا. میں نے صبح بڑے دور سفر کرنا ہے، لیکن اب آیا ہوں تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا میرا چند منٹوں کی بات میں چاہتا ہوں ذوق والی ہو. اب ان کو دیکھ کر تو آپ کا ذوق یقیناً بڑھ گیا ہوگا، اس لیے باواز بلند ایک دفعہ یہ شعر پڑھیں، میں یہیں سے بات کو آگے لے جاتا ہوں. کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ
रब्बुल आलमीन ने वो औला आला हमारा नबी भेजा, रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया। रब का शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह इतना बड़ा नबी जो नबियों का नबी है तूने हमें अता किया। मैं जिक्र कर रहा था, रब ने आलम अरवा में भी इस महबूब के नाम की महफिल को इस तरह सजाया कि सारे नबियों से आला बतला कर ये बताया ये मेरा महबूब नबी सबसे औला आला है। फिर जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बशर बनाकर दुनिया में भेजा, इंसानियत शुरू हुई। जनाबे आदम को भी मेरे नबी के नूर से तख्लीक करके भेजा गया, लेकिन जनाबे आदम ने आते ही पहला इंसान होकर इस बात की गवाही दी, फरमाया ऐ लोगों मैं तो आदम हूँ, मुझसे आदमियत है, मैं पहला इंसान हूँ, मुझसे इंसानियत है, मैं पहला बशर हूँ, मुझसे बशरियत है। लेकिन याद रखना जब रब ने मुझे तख्लीक फरमाया था, मुझे पानी और मट्टी से बनाया था, मेरे अंदर रब की रूह को फूंका गया था, रब की उस रूह से मेरे जिस्म में ये जान आती गई, मेरे जिस्म में जान आती गई, मेरे जिस्म में जान आती गई। जब ये रूह मेरे सर तक पहुंची, मैं सर को उठाने के काबिल हुआ और मेरी आंखों तक पहुंची, मेरी आंखों में रोशनी आना शुरू हो गई। फरमाया फरफ़अतु रअसी फ़रअयतु अला कवाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया आओ लोगों मैं तुम्हें बताता हूँ इस नाम मोहम्मद की महफिल को सजाने वालों, ये तो वो नाम मोहम्मद है कि मैं पहला इंसान होकर, और जब मुझे ताकत मिली सर उठाने की, सर को उठाया, फिर मेरी आंखों में रोशनी हुई, मैंने अपनी आंखों से देखा अर्श के पायों पर मेरी पहले ही नजर पड़ी। एक तरफ मैंने रब्बे जुल जलाल के नामे नामी को देखा और जुड़ा हुआ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाया। महफिल को मैंने मुझसे पहले भी अर्श पर समाई हुई थी, उस नाम को मैंने सबसे पहले देखा। ये वही नाम है जब रब ने मुझे जन्नत में भेजा तो जन्नत में जाते हुए मैंने जन्नत की दरो दीवार पर देखा, हर तरफ नाम मोहम्मद को तहरीर किया हुआ पाया। मैंने जन्नत की हर तरफ के तने पर देखा नाम मोहम्मद तहरीर था, हर तरफ की हर शाख पर नाम मोहम्मद को तहरीर किया हुआ था, हर शाख की हर टहनी पर, हर टहनी के हर पत्ते पर नामे मोहम्मद तहरीर किया हुआ था। फरमाया मैंने जन्नत में जिस जिस हूर को देखा वो खूबसूरत हूर उसकी हर आंख की पुतली पर भी देखा मैंने नामे मोहम्मद तहरीर था। तो फिर हम क्यों ना कहें कि नामे मोहम्मद कितना प्यारा प्यारा लगता है, कह दो नाम मोहम्मद कितना प्यारा प्यारा लगता, नाम मोहम्मद कितना प्यारा प्यारा लगता है, दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है, दोनों जहां सरकार का हमको। रब्बे जुल जलाल ने उस महबूब के नाम की महफिलें तो उस वक्त सजाई जब इंसानियत न थी, आदम आए आपने गवाही दी। इसी तरह वक्त नहीं कि मैं कई अंबिया की बातें मेरे ज़हन में अब दौड़ रही हैं, लेकिन बात को मुख्तसर करते हुए जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसी तरह नबियों के दौर में किस तरह जारी रहा। साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं कि जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आदम तक इस तरह हुआ, फिर आदम ने जब अपनी फराइज़ नबूवत को संभालते हुए और फिर उसको
निभाते हुए अपनी औलाद को जब दर्स देना चाहा, जहां फरमाया मेरी औलाद रब की इबादत करनी है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वही वहदहू ला शरीक है, सजदा उसी को है, वहीं पर फरमाया जहां जहां वो जिक्र खुदा तुम करते रहना, वहीं याद रखना जिक्र मुस्तफा को बजा लाना है। जिक्र मुस्तफा को भी बजा लाना है। वो जिक्र मुस्तफा का दर्स औलादों को देते रहे। औलादों ने पूछा, ए आदम आप तो पहले नबी हैं, पहले इंसान हैं, ये उस महबूब को इतना एजाज क्यों दिया गया? फरमाया बातें तो और भी बहुत है उस महबूब की शान के लिए, लेकिन एक बात बताता हूं, मेरे रब ने मुझे फरमाया था, ए आदम अगर इस महबूब मोहम्मद को ना बनाना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना फरमाता। फरमाया जब मैं ना होता, तुम ना होते, तो ये हमारी जाने, ये सब कुछ अगर हमें अता हुआ है, रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब मोहम्मद की खातिर अता फरमाया। जनाबे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र को इस तरह अपनी औलादों में मुंतकिल करते रहे। हजरत शहीद से लेकर ये जिक्र मुस्तफ़ा जनाबे नूह तक पहुंचता है। जनाबे हजरत नूह से ये मिलाद मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें मुनक्किद होती हुई जनाबे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह तक पहुंचती है। जनाबे इब्राहीम खलीलुल्लाह से ये जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें मुनक्किद होती हुई जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह तक, जनाबे इस्माइल से जनाबे हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह तक पहुंच जाती है। जनाबे हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, आप बुजुर्ग आते रहेंगे, दीदार करते रहें, तवज्जो मेरी तरफ करें, क्योंकि जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, तो जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा हो तो ये सब लोग यकीनन इनका ये ईमान है, जिक्र मुस्तफ़ा है, आका का नाम है तो ये सब हैं, आका का नाम नहीं तो कुछ नहीं। लोग जो चाहें इस नाम को मिटाने के लिए अपने ओहदों पर फायज होकर उसका इस्तेमाल करके कम करना चाहें, वो इस तरह करते रहेंगे। मेरा रब फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, ए नबी तेरे जिक्र को खत्म करने के लिए लोग दुनियावी कामों को इस्तेमाल करते रहेंगे, मैं रब ऐलान करता हूं कयामत तक तेरे जिक्र को बुलंद करता रहूंगा। जिक्र बुलंद होता रहेगा, इसलिए जरा इस जिक्र को हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की एक बात करके इजाजत चाहता हूं। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी थे। कलीमुल्लाह आपको क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आप रब से कलाम किया करते थे। बोले क्या किया करते थे? बुलंद आवाज से क्या करते थे? एक दिन कलाम होते हुए पूछा, रब्बे जुल जलाल तूने इससे पहले नबी बनाए, उन्हें भी अलकबात अता फरमाए, मुझे कलीमुल्लाह कहा जाता है, और जो इल्म तूने अता फरमाया उससे पता चला कि नबी आखिर ज़मां आएगा, उसे हबीबुल्लाह कहा जाएगा। अजरा अपने नबी की बात मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहने सुभान अल्लाह। या अल्लाह ये वजह क्या है उसे हबीबुल्लाह कहा जाएगा? मैं पूछना ये चाहता हूं कि मैं कलीमुल्लाह हूं, वो हबीबुल्लाह होगा, फर्क क्या है? कलीम कौन होता है? हबीब में और कलीम में फर्क क्या है? फरमाया मेरे प्यारे मूसा सारे नबी मेरे महबूब हैं, तू भी मेरा महबूब नबी है, लेकिन याद रखना कलीम वो होता है जो रब की रिजा में वक्त गुजारता है, और हबीब वो होता है जिसकी खुदा खुद रजा चाहता है। जिसकी खुदा रजा चाहे उसे हबीब कहा जाता है, और बाकी दुनिया वो होती है जो खुदा की रजा चाहती होती है। किसी ने क्या खूब कहा था कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मेरे महबूब का
کا ذکر جناب موسیٰ کے دور میں اس طرح ہوا، جناب عیسیٰ تک پہنچتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کا تو دلیل کے لیے قرآن نے بھی ذکر فرما لیا کہ میرے عیسیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میرے بعد آنے والا نبی آخر الزمان جس کا نام احمد ہوگا وہ آئے گا، ختم نبوت کا تاجدار بن جائے گا۔ میرے آقا کا ذکر جناب عبداللہ تک پہنچتا ہے، پھر آپ کے اس نور کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجانے کے لیے میرا رب ارشاد فرماتا ہے، یا جبریل آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں لبیک رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل جاؤ آسمان والوں کو ندا کہہ دو کہ آج میرے محبوب کے نور کو بشری لبادہ پہن کر دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ آسمان والوں کو ندا دے کر یہ کہہ دو، آپس میں مبارکبادیں دینا شروع کر دیں۔ پھر زمین والوں کو کہہ دو۔ جناب جبریل گئے، آسمانی مخلوقات کو یہ صدا دے کر کہا، زمین والوں کو یہ کہہ دیا، اے مخلوقات آج رب ذوالجلال کا اس نبی کے نور نے بشر بن کر دنیا میں آنا ہے جس نبی کے نور سے رب نے فرشتوں کو بھی نور بنایا ہے۔ جناب جبریل کے اس اعلان کے بعد تمام مخلوقات باہم مل جاتی ہیں اور مبارکبادیں دینا شروع کر دیتی ہیں، گویا کہ وہ سب مل کر یہ کہتے ہیں، خوشیاں مناؤ یارو سرکار آ گئے ہیں، کہہ دو خوشیاں مناؤ یارو سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے۔ آخری شعر اس نال ختم کر سا، کہہ دو خوشیاں مناؤ یارو سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے، صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں، خوشیاں مناؤ۔ ہاتھوں کو لہرا کر تم بھی خوشی منانے کا اعلان کر دو، کہہ دو خوشیاں مناؤ یارو سرکار آ گئے۔ اس لیے کہ ساری مخلوقات نے یہ خوشیاں بنائی۔ جناب ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جانوروں کو بھی رب نے اس رات میں زبانیں عطا کر دی اور باہم یہ جانور بھی مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ خوشیاں مناؤ یارو سرکار آ گئے ہیں، خوشیاں مناؤ۔ یہ خوشی آقا کی آمد کی منانے کے تذکرے اس وقت بھی ہوئے، عالم ارواح سے لے کر آقا کی آمد، اور پھر آقا کی آمد سے لے کر آج تک تو یہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی جب کبھی آقا کریم کے کبھی وہ دعا کے مکھڑے کی بات کی، کبھی واللیل کی زلف کی بات کی، کبھی آپ کے چال کردار ڈال کی بات کی، تو یہ ساری باتیں کرنا ان کے اپنے انداز سے تھا، ہمارے اپنے انداز سے ہے، اور اس وقت وہ اپنے انداز سے کر کے ذکر مصطفیٰ کی محفل کرتے تھے، آج ہم اپنے انداز سے ذکر مصطفیٰ کی محفل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت محفل پاک میں آنے والوں کو قدم قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے، اور اس محفل پاک میں دام درہم سخن قدم میں حصہ لینے والوں کو رب ذوالجلال ان کی بارگاہ اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا